अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास का कहना है कि वो इसराइल के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के दूसरे और तीसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गाजा से मज़ामतकारों को बेदखल या गैर फौज करने को कबूल नहीं करेगा। एक तहरीरी बयान में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कैदियों के तबादले के नए दौर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को हफ्ते के रोज़ एक बड़ी कामयाबी का सामना करना पड़ेगा। कासिम ने कहा कि हफ्ते के रोज़ उम्र कैद और तवील मुद्दती कैद की सज़ा पाने वाले बहुत से फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी मुआहदे के दूसरे और तीसरे मरहले को सियासी और ज़मीनी तौर पर नाफिज करने के लिए तैयार हैं। हम दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं, जिसमें गाजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला और कैदियों का एक ही तबादला शामिल है, जिसके नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी होगी। इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने सालिसों के मुतालबात पर जंगबंदी की तमाम शकों पर अमल दरामद में अपनी संजीदगी साबित करने के लिए रिहाई पाने वाले कैदियों की तादाद में इजाफा करने पर इत्तफाक किया। कासिम ने कहा कि गासिब की हमास को गाजा की पट्टी से दूर रखने की शर्त एक मज़ाक़ा कैद नफ्सियाती जंग है। गाजा से मज़ाहमत को बेदखल करना या गैर फौज करना नाकाबिल कबूल है। कासिम ने इस बात पर भी जोर दिया कि गाजा की पट्टी का मुस्तकबिल फ़लस्तीनी कौमी मसालिहत से तश्कील पाएगी। हमास ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि वो 22 फरवरी को होने वाले तबादले के हिस्से के तौर पर 6 इजरायली कैदियों को रिहा करने पर राज़ी हो गया है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा 19 जनवरी को हुआ था। 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक 42 रोज़ के पहले मरहले में 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कैदियों के तबादले के छठे मरहले के बाद भी 73 इजरायली कैदी गाजा में मौजूद है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। इसराइली फौज ने शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन और इसके पनागदीन कैम्प में बड़े पैमाने पर फौजी छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। शुमे को 30 दिन हो गए जब इजरायली अफवाज ने जनीन पर अपना हमला शुरू किया, जो इसके बाद शुमाली मगरबी किनारे के दीगर हिस्सों बशमूल तुलकरम और इसके नूर शम्स पनागदीन कैंप तक फैल गया। जनीन में 21 जनवरी से अब तक कम से कम 26 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। फौज ने सैकड़ों फौजियों और बुलडोजरों को भी तैनात कर दिया, जिन्होंने भीड़ भरे कैंप में मकानात को मस्मार किया और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दिया, जिससे इसके तकरीबन तमाम रिहायशों को बाहर निकाल दिया गया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान, कौमी सलामती के साबिक वजीर आतमिर बिन गोएर अब भी इस हकीकत पर गुस्से में है कि जंगबंदी के नाजुक मुआहदे को मुनक़िद किया गया और इसे लापरवाही से हथियार डालने का मुआहदा करार दिया। मुआहदे पर कैनेसेट में दलाइल के बाद बेन गोयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हज़ारों कातिल दहशतगर्दों को फ़लस्तीनी नज़रबंदों के हवाले से जेल से रिहा किया जा रहा है और हमास दोबारा तामीर कर रहा है, जबकि इजरायली फोर्सेस इनक्लूव के कुछ हिस्सों से पीछे हट गए हैं। इसने कहा कि यह सब कुछ जबकि हुकूमत को हमास पर जहन्नुम की बारिश करने के लिए मुकम्मल अमरीकी हिमायत हासिल है। अगर हमारे तमाम यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा ना किया गया तो इसराइल खामोश है। इंतहापसंद सियासतदान जिसने जंगबंदी के मुआहदे पर हुकूमत छोड़ दी थी, लेकिन इशारा दिया है कि अगर जंग जारी रही तो वापस आ जाएंगे। इसने नेतन्याहू और काबीना के वज़रा से कहा कि वो अपने होश में आए और हमास के मुकम्मल खात्मे की जंग में फौरी तौर पर वापस आए। गाजा में कैदियों के अहल खाना की जानिब से मुआहदे को बरकरार रखने के लिए कॉल करने के बावजूद बिन गोयर ने दावा किया कि जंग में वापसी ही सिक्योरिटी पर समझौते के लिए बगैर इन्हें वापस लाने का वाहिद रास्ता होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कसीरुल जहती ताउन का ख्याल अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद की अहम वजूहात में से एक है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कसीरुल जहती ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर कसीरुल जहती निफाज आलमी निज़ाम को बेहतर बनाना और इस्लाहात करना शामिल है। उन्होंने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर किए गए मुस्तक़बिल के मुआहदे को याद करते हुए कहा कि कसीरुल जहती ताउन अक़वाम मुत्तहिदा की धड़कन है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 80 साल गुजर जाने की तरफ इशारा करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह इदारा दूसरी जंग अज़ीम की राख से उभरा और इसका मकसद तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात से तश्कील पाया। एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी तकरीर में कहा कि हम बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि ये कौंसिल अच्छी तरह जानती है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से लेकर यूक्रेन तक, सूडान से जमहूरिया कॉन्गो और इससे भी आगे अमन को इससे भी ज़्यादा नाकाबिल रसाई मुकाम पर ढकेला जा रहा है।
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جوہری جنگ کا امکان ہے، سنگین، واضح اور موجودہ خطرہ ہے۔ سیکریٹری جنرل نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، جس میں خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کا احترام جیسے اصول شامل ہیں۔ برطانیہ میں سال 2024 کے دوران مسلم مخالف واقعات میں نیا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، بالخصوص غزہ میں جنگ آن لائن نفرت انگیزی کو بھڑکانے کا سبب بنی۔ برطانوی خبر رساں NC رویٹرز کے مطابق مسلمانوں کے خلاف حملوں کا جائزہ لینے والی مانیٹرنگ گروپ ماما نے بتایا کہ اس نے گزشتہ سال 5837 مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات کی تصدیق کی ہے۔ ان کیسز میں آن لائن اور انفرادی نوعیت دونوں طرح کے واقعات شامل ہیں۔ اس سے پہلے 2023 میں ان واقعات کی تعداد 3767 جبکہ 2022 میں 2201 تھی۔ مانیٹرنگ گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع نے آن لائن نفرت انگیزی کو ہوا دی ہے۔ اسرائیل اور غزہ جنگ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں قتل اور فسادات نے 2023 سے 2024 کے درمیان مسلم مخالف واقعات میں اضافہ کیا۔ گروپ کی ڈائریکٹر ایمان عطا نے اس اضافے کو ناقابل قبول اور مستقبل کے لیے تشویشناک قرار دیا۔ ٹیل ماما ایک آزاد اور غیر سرکاری تنظیم ہے جو مسلم مخالف نفرت انگیزی سے نمٹنے کے لیے کام کرتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ملک بدر کیے گئے پاکستانیوں سمیت 300 افراد کو پاناما میں ایک ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ ان تارکین وطن کو واپس جانے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک بین الاقوامی حکام ان کی واپسی کے انتظامات نہیں کر لیتے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ تارکین نے ہوٹل کے کمروں میں کھڑکیوں پر کریں اور ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں جیسے پیغامات لکھ رہے ہیں۔ ملک بدر ہوئے ان افراد کا تعلق 10 ایشیائی ممالک پاکستان، انڈیا، ایران، نیپال، سری لنکا، افغانستان، چین اور دیگر سے ہے۔ امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی امریکی سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا اور لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ پاناما کے صدر ہوزے راؤل میلینو نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکہ سے بے دخل کیے گئے تارکین وطن کو عارضی طور پر اپنے ملک روکنے کی پیشکش کی تھی۔ پاناما کے سیکورٹی وزیر فرینک ایوبریگو نے کہا ہے کہ تارکین وطن کو پاناما اور امریکہ کے درمیان ہجرت کے معاہدے کے تحت طبی امداد اور خوراک مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بدر کیے گئے 299 میں سے 171 افراد نے بین الاقوامی ادارے برائے مہاجرت اور اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کی مدد سے رضاکارانہ طور پر اپنے ممالک واپس جانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے سعودی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک کی کامیابیوں پر فخر کریں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی میڈیا فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سیاسی طور پر مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے اور آپ ان کے جیسے بہادر رہنما پر خوش قسمت محسوس کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں ولی عہد کو کوئی مشورہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ سیاسی طور پر مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی شاندار بہادری کا اظہار جاری رکھیں۔ واضح کہ آج وزیر اطلاعات سلمان بن یوسف دوسری کے سرپرستی میں سعودی میڈیا فورم 2025 کے 4تھے ایڈیشن کا آغاز ہوا۔ یہ فورم 19 سے 21 فروری 2025 تک ریاض میں ترقی پذیر دنیا میں میڈیا کے عنوان کے تحت منعقد ہو رہا ہے، جس میں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر 200 ممتاز میڈیا شخصیات، ماہرین تعلیم اور وزراء، سرکاری اداروں کے حکام، اکیڈمک اداروں کے نمائندے، میڈیا کے شعبے میں فیصلہ ساز اور سرمایہ کار شریک ہیں۔ عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و ارشاد نے خادم حرمین شریفین افطار پروگرام کے تحت رمضان المبارک میں 61 ممالک میں 10 لاکھ افراد کو روزہ افطار کرانے کا اعلان کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور، دعوت و ارشاد شیخ عبداللطیف آل شیخ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت کے لیے مسلسل حمایت اور کوششوں کو سراہا۔ وزارت نے بتایا ہے کہ افطار پروگرام کے لیے مختص رقم کی منتقلی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جو مذہبی کے دفاتر، ثقافتی مراکز اور دعوت و ارشاد کے ذیلی اداروں کے تعاون سے کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ترمیم شدہ لیبر قانون پر عمل درآمد آج سے شروع ہو گیا ہے۔ نئے قوانین کا مقصد مقامی مارکیٹ میں بہتری پیدا کرنا اور حاضر و خریدار کے حقوق کا تعین ہے تاکہ فریقین اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کریں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ترمیم شدہ قانون محنت کی 38 شقوں میں تبدیلی کی گئی ہے جبکہ 7 کو خارج اور 2 کو اضافہ کیا گیا ہے جو حاضر و اجیر کے تعلقات اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ ترمیم شدہ قانون کو جاری کرنے کے بعد آپریشنل لاز اور اس سے متعلق مزید نکات کی وضاحت بھی کی جائے گی جس کی منظوری سعودیہ کابینہ کی جانب سے جاری کی جا چکی ہے۔ قانون محنت میں کی جانے والی اہم ترامیم میں بہن یا بھائی کے انتقال پر کارکن کو 3 دن کی چھٹی دی جائے گی۔ ولادت کے موقع پر خاتون کو لازمی طور پر 6 ہفتے کی چھٹی دی جائے گی۔ علاوہ ازیں اضافی 6 ہفتے کی چھٹی زچہ کی مرضی پر منحصر ہے۔
کہ وہ چھٹیاں کب استعمال کریں۔ ولادت کی چھٹی متوقع تاریخ سے 4 ہفتہ قبل لی جا سکتی ہے۔ نئے قانون محنت میں عاجز اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ کارکن کو چھٹی والے دن کام کرنے پر قانون کے مطابق اضافی اجرت دیں۔ معاہدہ ملازمت کے حوالے سے ترمیم شدہ نکات میں واضح کیا گیا ہے کہ کارکن کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے پر ہر 30 دن کا نوٹس شمار ہوگا، جبکہ آجر کی جانب سے نوکری سے برخاست کیے جانے کی صورت میں 60 دن کا دورانیہ مقرر کیا گیا ہے۔ آجر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مقررہ قانون کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے کارکن کو رہائش کی سہولت فراہم کرے، دیگر رہائش الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس دیا جائے۔ پاکستان بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کی اسپیشل آپریشن فورسز کے مابین مشترکہ مشق افعال ساحل کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ 8 شعبے کو پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کمانڈر کوسٹ ریئر ایڈمرل فیصل امین نے دونوں بحری افواج کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ آخری ٹیسٹ مشق کا مظاہرہ دیکھا۔ مشق کے دوران رائل سعودی بحریہ اور پاکستان بحریہ کے اسپیشل آپریشن فورسز کی ٹیموں نے مشترکہ تربیتی آپریشنز میں حصہ لیا۔ بیان کے مطابق تربیتی مشقوں میں RPG فائرنگ، مشین گن فائرنگ، کلوز کوارٹرز کمبیٹ، پریکٹیکل ریپبلنگ، بوسٹیج ریسکیو، VBSS EOD ڈرل، مشین پلاننگ اور ایریا کلیئرنس کے جدید طریقہ کار شامل تھے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے وطن واپسی کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ واپس آئیں گی اور بدلہ لیں گی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کی حوالگی کو یقینی بنانا اس کی اولین ترجیح ہے۔ NDTV کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ روز آن لائن ویڈیو کالنگ پلیٹ فارم زوم پر گزشتہ جولائی میں طلبہ کی بغاوت کے دوران ہلاک ہوئے 4 پولیس اہلکاروں کی بیواؤں کے ساتھ بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران معزول رہنما نے ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل مجھے اقتدار سے ہٹانے کی ان کی پیچیدہ سازش کا حصہ تھے۔ میں واپس آ کر اپنے پولیس اہلکاروں کی موت کا بدلہ لوں گی۔ انہوں نے محمد یونس کو مشتعل ہجوم کا سربراہ قرار دیتے ہوئے ان پر ملک میں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دینے اور لاقانونیت کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔